اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہمیں نہ صرف ماضی سے جوڑتا ہے بلکہ حال اور مستقبل کے لیے غیر قدر رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ ایک ایسا ہی ایمان افروز باب ہے حضرت نوح ایس کی عظیم کشتی کا سلسلہ وار سفر، جو انسانیت کے لیے خدا کے عدل و احسان اور استقامت کی ایک لازوال داستان ہے۔ آئیے اس طوفان عبرت سے سبق آموزی حاصل کریں اور خدا کی قدرت پر غور کریں۔ السلام علیکم اور خوش آمدید دکھتی تاریخ کے ایک اور معلوماتی سفر میں۔ آج ہم ایک ایسے تاریخی واقعے کی گہرائیوں میں اتریں گے جس نے انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک ایسا واقعہ جو صبر، ایمان اور اللہ کی قدرت کا عظیم الشان مظہر ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے سفر کی۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں اللہ کی وحدانیت، اس کے احکامات کی پیروی اور کفر کے انجام کے بارے میں گہرے سبق دیتی ہے۔ آئیے اس عظیم پیغمبر کہ قصہ کو اس کی تمام تر تفصیلات اور حکمتوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے جب زمین پر شرک اور گمراہی عام ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح ایس کو اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ نوح ایس نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ انہیں بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا، دن رات خفیہ اور اعلانیہ، لیکن ان کی قوم نے سرکشی اور تکبر کا راستہ اپنایا۔ وہ اپنے بتوں ود، سوا، یاغوت، یاؤک اور نصر کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ ان کا مذاق اڑایا جاتا، انہیں پتھر مارے جاتے اور ان کی بات کو جھٹلایا جاتا۔ قرآن پاک سورہ نوح میں اس صورتحال کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا مگر ان کے بھاگنے کے سوا کچھ نہ بڑھا، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں سے خود کو ڈھانپ لیا اور اصرار کیا اور بڑا تکبر کیا۔ جب تمام امیدیں ختم ہو گئیں اور قوم کی سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو حضرت نوح ایس نے اپنے رب سے مدد مانگی اور اس ظالم قوم کے خلاف دعا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک غیر معمولی حکم دیا، ایک کشتی بنانے کا۔ یہ حکم ایسے وقت میں آیا جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سمندر یا دریا سے بہت دور آباد تھی اور کشتی سازی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ یہ حکم قوم کے لیے مزید تمسخر کا باعث بنا۔ قرآن مجید سورہ ہود آیت 37 میں اللہ اعلیٰ فرماتا ہے، اور ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ جائے حکم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پر کشتی بنانا شروع کر دی۔ ان کی قوم کے سردار اور عام لوگ ان کا مذاق اڑاتے، کہتے، اے نوح، کیا تم نبوت چھوڑ کر بڑھئی بن گئے ہو؟ یا اس خشک زمین پر کشتی کا کیا کام؟ لیکن اللہ کے عظیم پیغمبر نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور اللہ کے حکم کی تعمیر میں لگے رہے۔ یہ ان کے ایمان، صبر اور اللہ پر مکمل توکل کا ایک بے مثال مظاہرہ تھا۔ کشتی کی تعمیر کا کام برسوں جاری رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لکڑی اور دیگر مواد کا استعمال کرتے ہوئے ایک عظیم الشان کشتی تیار کی۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ کشتی 3 منزلہ تھی، جس میں ایک منزل انسانوں کے لیے، ایک حیوانات کے لیے اور ایک سامان کے لیے مخصوص تھی۔ اس کا حجم اتنا بڑا تھا کہ وہ تمام ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تمسخر اور مذاق جاری رہا، لیکن وہ اپنے مشن میں ثابت قدم رہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ محض ایک کشتی نہیں بلکہ اللہ کے وعدے کی تکمیل اور اس کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ کشتی صرف لکڑی اور کیلوں سے بنی ہوئی نہیں تھی، بلکہ یہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی ایک زندہ مثال تھی۔ ہر ایک تختہ جوڑتے ہوئے، ہر ایک کیل ٹھوکتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کی پیروی میں ثابت قدم رہے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نشانی دی کہ جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور ابلنے لگے، سورہ ہود 11:40،
تو وہ ہر قسم کے جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو اور اپنے اہل و عیال میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے کشتی میں سوار کر لیں۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ ان کے اپنے بیٹے کنعان یام اور ایک بیوی نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اسے کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی، لیکن اس نے تکبر کیا اور کہا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر بچ جائے گا۔ اس لمحے حضرت نوح علیہ السلام کا دل غم سے بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے وہ بے بس تھے۔ قرآن مجید سورہ ہود آیت 40 میں ہے، حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو دو نر اور مادہ کو اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لو، سوائے ان کے جن کے خلاف بات پہلے ہی ہو چکی ہے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، پانی ہر طرف سے ابلنے لگا۔ قرآن مجید سورہ قمر آیت 12 میں ارشاد ہے، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار پانی کے ساتھ، اور ہم نے زمین کو چشموں میں پھاڑ دیا، تو پانی ایک ایسے امر پر اکٹھا ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ پانی کی سطح تیزی سے بلند ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری زمین پانی میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے پانی کی لہروں پر تیرنے لگی۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس میں اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ کا مذاق اڑایا تھا، اب وہ پانی کی لہروں میں غرق ہو رہے تھے۔ ان کے تکبر اور سرکشی کا انجام ان کے سامنے تھا۔ حضرت نوح علیہ نے اپنے ڈوبتے ہوئے بیٹے کو آخری بار پکارا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور پانی کی لہروں میں گم ہو گیا۔ یہ ایک عظیم سبق ہے کہ ایمان اور اطاعت ہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ کشتی کئی دنوں اور راتوں تک پانی کی خوفناک لہروں پر تیرتی رہی۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو اللہ پر مکمل توکل اور صبر کا مظہر تھا۔ اس دوران زمین پر کوئی چیز باقی نہ رہی سوائے اللہ کی قدرت سے تیرتی ہوئی اس کشتی کے۔ تمام ظالم اور سرکش لوگ اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا تو آسمان نے بارش برسانا بند کر دیا اور زمین نے اپنا پانی نگلنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید سورہ ہود آیت 44 میں ہے، اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جائے، اور پانی کم ہو گیا اور معاملہ طے ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا ظالموں کے لیے ہلاکت ہے۔ کشتی بلاخر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ ایک نئے آغاز کا لمحہ تھا، ایک پاکیزہ زمین پر جہاں صرف اللہ کے فرما بردار بندے باقی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت شکر گزار تھے، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ابو بشر ثانی یعنی انسانیت کا دوسرا باپ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی نسل سے ہی دنیا میں انسانیت دوبارہ پھیلی۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار سبق پوشیدہ ہیں۔ سب سے اہم سبق توحید یعنی اللہ کی وحدانیت پر کامل ایمان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اسی پیغام کو پہنچایا۔ دوسرا سبق صبر اور استقامت کا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی سرکشی اور تمسخر کے باوجود اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ تیسرا سبق اللہ کے احکامات پر مکمل اطاعت کا ہے، چاہے وہ کتنے ہی غیر معمولی کیوں نہ لگیں۔ اور چوتھا سبق یہ کہ اللہ کا عدل اٹل ہے اور کفر و سرکشی کا انجام ہلاکت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی طاقت اور کثرت اللہ کی قدرت کے سامنے ہیچ ہے۔ آج بھی جب ہم دنیاوی آزمائشوں اور فتنوں کا سامنا کرتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے، اللہ پر توکل کرنے اور اس کے احکامات کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا یہ سفر محض پانی پر تیرنے والی ایک لکڑی کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت کا ایک آبادی نشان ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں آنے والی تمام مشکلات کے باوجود حق پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے
اور اس کی مدد ہمیشہ اپنے مخلص بندوں کے ساتھ رہتی ہے۔ آج کے دور میں جب دنیاوی چمک دمک اور مادیت برستی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے، اللہ سے تعلق کو گہرا کرنے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے اور ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ ہمیں ان عظیم اسباق کو سمجھنے اور اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی تاریخ کے ایسے ہی بیش بہا لمحات کو دریافت کرنے اور اپنی وراثت کے لازوال علم سے مستفید ہونے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں۔